روزہ کے دوران حیض آ جائے تو کھانے پینے کا حکم۔ اگر رمضان کے روزے کے دوران حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیا کھانا پینا جائز ہے یا پورا دن روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا؟ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے حیض آ جائے تو کھانا پینا جائز ہے، اور اگر زوال کے بعد حیض آ جائے تو جائز نہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عائشہ مقصود کراچی سے۔ روزہ رکھا اور حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لہذا کھانا پینا جائز ہے، چاہے زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہو گیا، کسی خاتون کو حیض آ رہا تھا سحری کے وقت میں، انہوں نے روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، کھانا پینا شروع کیا، اور دن میں کسی ٹائم پہ حیض آنا بند ہو گیا، تو جیسے ہی حیض آنا بند ہوگا اس خاتون پر لازم ہوگا کہ اب وہ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اگرچہ یہ روزہ ہوا نہیں ہے، بعد میں قضا بھی رکھنی ہے، لیکن کھانا پینا اسی وقت سے، کیونکہ وہ پاک ہو گئی ہیں، تو اب رمضان کے یعنی رمضان تو بہرحال پایا گیا ہے نا، تو اس لیے اس پہ اب کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، چاہے زوال سے پہلے بند ہو یا زوال کے بعد۔ تو مسئلہ خوب سمجھ میں آ گیا ہوگا میرا خیال ہے انشاءاللہ، کہ اگر حیض آنا شروع ہو جائے تو کھا پی سکتے ہیں، روزہ ٹوٹ گیا، حیض آنا بند ہو جائے تو اب کھانا پینا بند کرنا پڑے گا۔ والد کا بیٹے کی بیوی کو طلاق معلق دینا، عجیب اسٹائل میں طلاق دلوائی ہے، اللہ بچائے۔ والد نے مجھے کسی بات پر قسم دی کہ تمہاری ہونے والی بیوی کو طلاق ہو جائے، حالانکہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ صاحب بہار انڈیا سے۔ دیکھیں، جو عورت آپ کی بیوی بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اجنبی عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کو طلاق، یا فلاں عورت میری بیوی ہے اور اس کو طلاق، حالانکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، تو طلاق نہیں ہوگی، نکاح کر کے زندگی گزاریں، کیونکہ جب ایک عورت آپ کی بیوی بنی نہیں ہے تو وہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کی طلاق کو معلق کر دیا نکاح کے ساتھ، نکاح کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہا کہ اگر میں نے فلاں خاتون سے شادی کی تو پھر اس عورت کو طلاق، تو پھر شادی کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا ویسے ہی کسی اجنبی کو 10 دفعہ بھی کوئی طلاقیں دے دے، تو یہ بات تو مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں بہت سارے صحابہ تابعین کے فتاوی ہیں کہ اجنبی عورت کو طلاق نہیں ہوتی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اجنبی کو بیٹھے بیٹھے کہتے تمہیں طلاق ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جب چاہے شادی کر لے اس سے۔ لیکن اگر نکاح کے ساتھ معلق کر دیا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، تو چونکہ نکاح کے بعد تو یہ بیوی بن چکی ہوگی، تو معلق اگر کر دیا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی یوں کہا نا، اگر میں نے تم سے نکاح کیا تمہیں طلاق، تو نکاح کا تذکرہ یا تو صراحتاً ہو یا معنن ہو۔ معنن کا مطلب یوں اگر کہا میری ہونے والی بیوی کو طلاق، تو ہونے والی بیوی کا مطلب یہی ہے کہ جس عورت سے میں نے نکاح کیا، یعنی ہونے والی بیوی کا مطلب یعنی اس میں یہ معنوی طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر میں نے اس عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق۔ تو آپ نے کہ والد نے جب آپ کو قسم دلائی اور یوں کہا کہ تمہاری ہونے والی بیوی کو طلاق ہو جائے، اور آپ نے حامی بھر لی، زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں۔ اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا تو پھر والد کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں، یا ٹھیک ہے، یا آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میری ہونے والی بیوی کو طلاق، تو پھر جو عورت جو ہونے والی آپ کی بیوی ہے اس سے آپ نکاح کریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن ایک طلاق ہوگی اور رخصتی سے پہلے ہوگی تو ایک طلاق بائن ہوگی۔ بائن کا مطلب نکاح کرتے ہی آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اس عورت سے، دوبارہ نکاح کریں گے تو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ تو یہ ہے۔ دوستو، اس طرح کے اچھے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ بیل کا آئیکن پریس کر کے آل سلیکٹ کرو۔ شکریہ، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔